آپ تمام سسٹرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سسٹرز؟ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہماری جو اسلامک لیکچر سیریز چل رہی ہے اس میں آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جن سسٹرز کی اولاد ہے یا جن سسٹرز کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے آج کا درس کافی فائدے مند ہوگا انشاءاللہ. تو آپ تمام جلدی جلدی اپنے پیاروں کو لنک شیئر کیجیے اور اپنے اسٹیٹس پر بھی لگائیے. دیکھیے، آپ کے ذریعے اگر ایک انسان بھی جڑ جائے اور اس پر عمل کر لے تو ان کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. درس کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر وریشہ انم خان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات أصوات الحمير. جزاكم الله خيرا كثيرا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا اختی. ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نفیشہ کو.
اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت عطا اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت عطا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی 2 برس تک، اور حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر تجھے میرے ہی پاس آنا ہے، اور اگر وہ تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہ ہو تو ان کا حکم نہ ماننا، اور دنیا کے کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا، اور جو میری طرف رجوع کرے ان کا ساتھ دینا، پھر تم کو میرے ہی طرف لوٹنا ہے تو میں بتاؤں گا تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا، بلا صبح اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے ادا کرتے رہنا، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور اس مصیبت پر صبر کرتے رہنا جو تجھے پہنچے، بلا صبح یہ بڑی حکمت کے کام ہے یہ بڑی حکمت کے کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانواری اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ اختی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ آج جو درس ہونے والا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر خوشنما کو، جو کہ ماشاء اللہ عالمہ اور فاضلہ ہیں، کہ وہ آئیں اور اپنے درس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر ایسے فرشتے تعینات ہیں جو سخت اور مضبوط دل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع ومسئول عن رعیته فالامام راع ومسئول عن رعیته والرجل راع في اہلہ ومسئول عن رعیته، یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چاہے وہ امام ہو یا آدمی ہو جو اپنے گھر کی نگرانی کرتا ہو یا اس کا نگہبان ہو، چاہے عورتوں کا مسئلہ ہو، یہاں پہ آدمی میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے۔ یہ امید ہے انشاءاللہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اولاد کی تربیت۔ آج کل کے معاشرے میں یہ
نہایت ہی ضروری ہے یہ معلوم، یعنی آپ یہ عنوان زیادہ سے زیادہ سنتی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ اس پر دروس ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ایسا عنوان ہے جس کو یعنی بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، کیونکہ اولاد یعنی اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے نا؟ اس نعمت کو وہی جان سکتے ہیں یا وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہم یا چاہے کہ لیں رخت جگر کا نام دیتے ہیں، یا ہمارے گھر کی رونق ان کے ذریعے سے ہے، یا ہم کہیں بڑھاپے کی لاٹھی ہے، دیگر یعنی ان کو دیگر ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور ہم یہ چیز یعنی حقیقت میں ایسا ہے، لیکن اگر اس کے لیے یعنی اگر وہ یعنی گھر کا وہ چراغ رہے، بڑھاپے کی لاٹھی رہے، دیگر امور جو ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اولاد نیک ہو، اچھا ہو، والدین کی فرما برداری کرتا ہو، کیونکہ اگر اس کی بگاڑ رہے گا، یعنی اگر اولاد اچھا نہیں ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو ایسی صورت میں اس کا وبال ماں باپ پر آتا ہے، اس کا وبال صرف ماں باپ پر نہیں بلکہ سمجھے ماں باپ پر، پورے خاندان والوں پر آتا ہے۔ آپ یہ چیز اچھے سے جانتے ہوں گے، آپ خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو سورہ کہف میں جو بیان کیا گیا اچھے سے معلوم ہے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا، کس وجہ سے؟ کہ بڑا ہو کر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ہے نا؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ماں باپ کو اس سے بچا لیا اور انہیں اس سے بہتر دی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان کو ایک اچھی تربیت دیں، ان کو ایک ایسی تربیت دیں جو ایک بہترین مسلم معاشرہ بنا سکے، ہے نا؟ کیونکہ اور یہ کام زیادہ تر آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا ہے، مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کام پہ رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، دیگر امور رہتے ہیں، یہ کام ہم عورتوں کا ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کو، کیونکہ ہمارا یہی کام ہی ہے۔ شیخ امام البانی رحم اللہ کہتے ہیں یجب ان تعرف المرأة انها خلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي اولادها، یعنی کہ عورت پر واجب ہے کہ وہ جانے کہ کس لیے پیدا کی گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، یہ مردوں عورتوں کے لیے خاص ہے، لیکن عورت کے لیے جو چیز خاص ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنا جو گھر ہے وہ کیا کرے، اس کے امور کو کیا کرے، وہ اچھے سے انجام دے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، نیز اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ یہ عورت پر واجب ہے، یہ چیز واجب ہے کہ وہ امور کو کرے۔ تو ہم عورتیں ہیں اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بہتر انسان بن سکیں اور بہتر طریقے سے ان کی پرورش ہو سکے۔ آج کل کے معاشرے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اولاد یعنی کس طرح سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو، کیونکہ معاشرہ ایسا ہی ہے کہ خود بخود وہ ان کے اندر وہ برائیاں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور آج کل کی مائیں بھی یعنی موبائل کا اس طرح سے اتنا زیادہ ماؤں کے اوپر وہ ہو گیا ہے کہ موبائل میں کھونے کی وجہ سے وہ اولاد پر دھیان ہی نہیں دے پاتی ہے۔ چلیں ٹیوشن چلے گئے، پڑھائی کے لیے چلے گئے، وہاں سے آئے کھانا کھلانا پلانا، آپ اپنی اس میں مست ہیں، اولاد جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا دیگر امور ہیں دیگر، آپ یعنی ان پر دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ ان کو جو اہم چیزیں ہیں وہ سکھائیں، جو اصل چیزیں ہیں وہ سکھائیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو چیزیں سکھائیں، اور ایسا نہیں یہ چیز مطلب اولاد جب ہوتی ہے تبھی سے شروع ہوتا ہے، یہ چیز اولاد جب آپ حمل سے ہوتی ہیں یا حمل کے پہلے سے ہی یہ چیز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ اپنے اولاد کے حق میں یا مطلب اپنے گھر والوں کے حق میں دعائیں کیجیے۔ اس میں سے ایک اہم دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما۔ یہ ایک خاص دعا اللہ نے ہمیں سکھائی کہ ہم یہ دعائیں کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
کہ شادی ہو گئی آپ حمل سے ہیں. میں شروع سے بتا رہی ہوں کہ شروع سے ہی ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ اولاد ہو گئی اس کے بعد ہم شروع کریں, نہیں, بلکہ آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے تبھی سے ہم دعائیں کرنا شروع کریں. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو آتا ہے حمل کا مرحلہ. حمل میں کیا کرتے ہیں ہم؟ زیادہ حمل میں کچھ مطلب الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں, یا پھر ہم موبائل میں بزی رہتے ہیں, یا پھر ہم شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, یا ہم سسرال والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, یا ہم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر چگلیاں کرتے ہیں, دیگر چیزیں, تو یہ مت سمجھے کہ یہ آپ کی ذات تک محدود ہے. اس کا پورا مکمل اثر آپ کے بچے پر پڑتا ہے. آپ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی ہیں, آپ بیٹھ کر چگلیاں کر رہی ہیں, یا دیگر جو بھی آپ کر رہی ہیں نا, یقین مانے مکمل اثر آپ کے بچے پہ پڑتا ہے. تو لہذا آپ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ حمل کے دوران سے ہی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہیں, لوگوں سے مطلب بات چیت زیادہ مت کریں, کیونکہ اب یقینی طور پر ہم عورتوں کی عادت ہے کہ اگر ہم زیادہ بات چیت کرتے ہیں تو چگلی وغیرہ ہے, یا غیبت ہو گئی, یا کچھ نہ کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں. یہ عورتوں کی فطرت ہے, یعنی وہ بغیر قصد کیے ہوئے, اگر وہ قصد بھی نہیں کرتی ہے تو بھی نکل جاتی. تو لہذا ہم جب اپنے آپ کو قرآن میں یا امور میں مشغول رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. نیز آپ حمل کے دوران سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ رب العزت میری اولاد کو نیک صالح بنائے, توحید پر قائم رکھنے والا بنائے, اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل اس طرح سے رکھے کہ وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو, یا تو چاہے وہ صورت کے حساب سے ہو یا صورت. یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ صورت بھی اہم ہے. اللہ رب العزت کیا ہے, خوبصورت ہے, اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو آپ کیا کریں, صرف یہ نہیں کہ نہیں ہم صرف سیرت کے لیے دعا کریں, نہیں, بالکل نہیں. آپ یہ معذرت, تو یہاں تھی میں کہ یعنی آپ حمل کے دوران سے شروع کر دیں, آپ دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت جو بھی اولاد ہو خوبصورت ہو, نیک ہو, دین پر چلنے والا ہو, خوبصورت ہو, یعنی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو, جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین مانے ایک یعنی مختصراً اس طرح سے آپ اس طرح سے دعا کریں کہ میری جو اولاد ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. یعنی نہ ان کے جیسا خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے, نہ ان کے جیسا سیرت کے اعتبار سے کوئی ہو سکتا ہے, چاہے وہ خلق کے اعتبار سے ہو یا خلق کے اعتبار سے, دونوں, ہے نا. خلق یعنی اخلاق, خلق یعنی جو تخلیق تھی ان کی, کس طرح سے تھے, کس طرح سے ان کے بال تھے. تو یہ چیز ہو گئی کہ آپ حمل کے دوران سے شروع کریں. نیز اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد جب پیدائش کا مسئلہ ہوتا ہے, پیدائش کے بعد ہی فوراً جیسے چھوٹے سے ہی ہم موبائل دینا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹے سے ہی چیزیں ان کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ بچپن سے ہی جو چیزیں سکھائیں گے نا, بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ویسے رہیں گے. یہ مت سوچے کہ بچہ ہے چلو جانے دو, ہم بڑے ہوں گے تھوڑے تو ہم سکھا لیں گے, بالکل نہیں. کیونکہ ہے نا, التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر, یعنی آپ بچپنے میں جو تعلیم دینا ایسی ہے جیسے کہ پتھر پر نقش کرنا. آپ کو معلوم ہے اگر پتھر پر ہم نقش کرتے ہیں تو مٹتا نہیں ہے. اسی طرح سے جب بچپنے میں جو آپ تعلیم دیں گے بچوں کو نا, وہ بڑھاپے تک بھی وہی تعلیم ان کی رہے گی. تو اس بات کو یاد رکھیں, اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا کے رکھیں. نیز عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں, حمل کے بعد کیا آیا, نام رکھنے کا آیا. تو آپ اچھے نام چنیے, اچھے نام رکھیں, کیونکہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ نام کا کافی اثر ہوتا ہے نا. آپ اچھے نام رکھیں, یہ میں سوچے کہ ہاں ماڈرن نام رکھیں, ہم آج کل کے زمانے کا نام رکھیں. ہم یعنی اس طرح سے نام رکھتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح سے نام رکھا جاتا ہے. الذی تلذی, یعنی اس طرح سے نام رکھا جاتا ہے جس کا کوئی معانی ہی نہیں ہے. تو آپ ایسے نام رکھیے, بھلے ہی پرانے نام رکھیے, لیکن ایسے نام رکھیے, صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھیے, آپ صحابیات کے نام پہ نام رکھیے, تاکہ آپ کا جو بچہ ہو وہ ان کے جیسا بنے. آپ کو ماڈرن نام سے کیا کرنا ہے, آپ کو ایسے نام چننا ہے جس کا اثر ہو بچوں پر. نیز دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے, آپ اولاد کو اپنی توحید کا درس دیجیے. اولاد کو سب سے اہم چیز انہیں توحید, کیونکہ
آپ کو معلوم ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین کے ہاتھ میں ہے کہ اسے وہ یہودی، نصرانی یا پھر جو بھی بنانا ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ اگر انہیں توحید کا درس نہیں دیں گے تو یقینی طور پر وہ گمراہ ہوں گے، یعنی بت پرستی کریں گے، قبروں کی پوجا کریں گے، اور جو بھی کیونکہ معاشرہ ایسا ہے نا کہ جیسے ہی بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے نا، مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، ہزاروں فرقے پائے جاتے ہیں، کہیں چھبیل بن رہی ہے تو کہیں پہ ڈھول بازے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں جائز ہے یہ امور، نہیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بچہ پھر ان کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ تو آپ انہیں بتائیے، انہیں اس طرح سے بتائیے کہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ آپ انہیں سکھائیے نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، چلو جانے دو، کریں گے، بڑا ہوگا خود سے سیکھ جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ انہیں بچپن سے سکھائیے، کیونکہ توحید کا جو درس ہے نا اتنا اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ٹائم خوراک کھانا، چلیں بھوکا رہے چلے گا، لیکن توحید کا درس دینا مت بھولیے۔ نہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بھی بچے کرتے ہیں، کسی کو مار دینا ہوا، یا کسی کو گالی دینا ہو گیا، یا کسی کو الٹا سیدھا بولنا ہو گیا، تو آپ یہ مت سوچے۔ آپ بہت سے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پیرنٹس ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ میں تو جانتی ہوں کہ سب سے بری چیز ہے کہ ایک مطلب آپ کا بچہ کسی کو مطلب غلط لفظ پکار رہا ہے کہ کسی کو آپ اس پہ ہنستے ہیں۔ بچے کی نا اس سے اور زیادہ ہمت بڑھتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسے کیا پتا کہ کیا غلط ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، پھر وہ اس کی ہمت بڑھتی ہے۔ لہٰذا آپ انہیں سکھائیے۔ اگر آپ کا بچہ ہے کسی کو گالی دے دیا، چلے معاشرہ ہے، ایسا نہیں ہے، بچے نئی چیزوں کو بہت جلدی لیتے ہیں، کچھ بھی سنتے ہیں وہ فوراً لیتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ غلط کیا کیا صحیح ہے۔ آپ انہیں بتائیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ کہیں باہر ہی، چلے آپ گھر کے اندر ہی ہے، کوئی گالی دے دیا زور سے، سن لیا، بچے فوراً کیچ کرتے ہیں۔ ان کی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا جو حافظہ ہوتا ہے نا وہ بہت بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر وہ کسی کو گالی دے رہا ہے تو آپ ان کو سکھائیے، بولیے، یہ مت بولیے کہ ہاں یہ غلط ہے، تو نے کیوں گالی دیا اس طرح سے، ایسا مت بولیے، بلکہ بولیے کہ میرے بچے، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، فاحشوں کو، گالی دینے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے نزدیک آپ اچھے ہونا چاہتے ہو تو آپ گالی مت دو۔ آپ اس طرح سمجھائیے۔ آپ کی بچیاں ہیں، آپس میں دو تین بچیاں ہیں، آپ نے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کو سمجھائیے، یہ مت بولے کہ کیوں گالی دی، تو بری ہے، ایسا ویسا، بالکل نہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دوسرا بچہ کیوں نہ ہو، آپ وہ ان کے ہاتھ سے کیا رہے، ان کے زبان سے محفوظ رہے۔ آپ ان کو اس طرح سے بتائیے۔ اگر مثال کے طور پر آج کل کیا ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں نا کھیل کود موبائل میں زیادہ، اگر اسکول کا ہوم ورک وغیرہ بھی ہو گیا ہے، دیگر چیزیں نا، تو کیا کرتے ہیں، فوراً سوچتے ہیں جلدی جلدی سے لکھ کے ختم کروں تاکہ ہمیں موبائل مل جائے۔ آپ لوگوں میں سے کئی مائیں ہوں گی بھی ایسا کہ امی ہم جلدی سے ہوم ورک کر لیں گے تو ہمیں موبائل ملے گا نا، اس طرح سے ہوتا ہوگا۔ تو آپ ایسا مت بولیے کہ یہ غلط بات ہے، مدرس مطلب اگر اچھی رائٹنگ نہیں رہے گی تو مطلب ٹیچر تم کو ماریں گے، یا تمہارے دو ساتھی ہنسیں گے یا پڑھ نہیں پائیں گے، آپ ان کو ایسا مت بولیے۔ آپ ایسا بولے نہیں، بلکہ کیا بولیے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، کہ اللہ رب العزت، آپ اس کو سمجھائیے کہ بچہ، اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اس کا جب اپنا عمل جو ہے، اپنا کام اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، بچوں کے اندر ایسی چیز ڈالیے کہ اللہ رب العزت ان سے یہ سکھائیے کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتا ہے، تاکہ ان کے دل میں بچپنے سے اس کی محبت، اس کا ڈر اور خوف ہو۔ نہیں، اگر بچے نے کسی کو چلا دیا یا اس طرح سے دیگر چیزیں، یا آپ کو جیسے عمومی طور پر بچوں کے اندر اتنا ذہن نہیں ہوتا، چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم پہ چلا دیتے ہیں یا ہمیں مار دیتے ہیں، ہے نا، ماؤں کو، باپ کو، یا گھر میں جو بھی ہوتا ہے انہیں مار دیتے ہیں۔ تو ہم فوراً کیا بولتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم مطلب برا کر رہے ہو، یا اس طرح سے بری بات ہے، اس طرح سے مت بولیے، بلکہ آپ کہیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان کا جواب دیجیے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کا حقوق ہوتا ہے، آپ انہیں اف نہ کہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اس کا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے نا۔
آپ کے اولاد بڑے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 10 سال 12 سال 16 سال کے ہیں، یعنی ٹینیج ہے نا، تو مال جیسے مثال کے طور پر آج کل بچے مانگتے ہیں، امی 10 روپیہ دے دو، امی 20 روپیہ دے دو، امی 50، یہاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہاں کھانا، وہ وہاں کھانا ہے، تو آپ مت بولیے کہ مطلب اتنا وہ کہاں کہاں خرچ کریں گے پیسے ایسے ویسے، بلکہ آپ انہیں کہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اچھے سے سمجھائیے بیٹھ کر کہ آپ ضرورت بھر کا استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہوتا ہے وہ زیادہ یعنی جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یا مصرفین جو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتا ہے نا۔ تو یہ مراحل ہوتے ہیں تربیت کے، کہ آپ انہیں اس طرح سے تربیت دیں کہ ان کے اندر کیا ہو، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو، اللہ رب العزت کے ذریعے محبت پیدا ہو، وہ اپنے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ آپ کے خوف کی وجہ سے وہ چیزیں کریں، نہیں، خوف کی کریں گے پھر آگے چل کے پھر بچے وہی ہو جاتے، بلکہ بچپن سے نا ان کو اللہ رب العزت کے، ان کے بچوں کے دل میں نا اللہ رب العزت کی محبت پیدا کیجیے۔ اگر آپ محبت پیدا کریں گی نا تو اللہ رب العزت کی محبت میں وہ انشاءاللہ پھر وہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں، آپ خود سے وہ اعمال کریں، یعنی آپ کو معلوم ہے اچھے سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں نا، تو جو چیزیں ہم کرتے ہیں نا وہی دیکھ کے وہ کرتے ہیں، چاہے دعا مانگنا ہو، نماز پڑھنا ہو، تو وہی نقل کرتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں ان قیام المرأة بأداء العبادة بخشوع وطمأنينة له أكبر أثر على من في البيت من الأطفال وغيرهم فحينئذ تحسن المرأة الوضوء ثم تقف أمام ربها خاشعة خاضعة ستربي في الأطفال، یعنی عورت کیا ہوتی ہے جب بھی یعنی عبادت کے غرض سے کھڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا ایک اثر نا بچوں پہ اور اس کے گھر والوں پہ پڑتا ہے، چاہے اس کے بچوں پہ ہو چاہے اس کے شوہر پہ ہو، اس کا اثر مکمل پڑتا ہے۔ بچے دیکھ کے وہی کرتا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو بچے بھی اسی طرح سے دیکھ کر کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو بچے بھی آ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح سے نقل کرتے ہیں وہ چیزیں آپ سے، بچے آپ سے سیکھتے ہیں، آپ جو جو چیزیں کریں گی بچے وہی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اس طرح سے کریں، آپ صبح اٹھیں تو بچوں کو سب سے پہلے سلام کریں، انہیں دعا، صبح کا دعا پڑھانا، صبح جو بھی اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں صبح کی دعا وہ پڑھائیے، بھلے ہی ان کو نہیں آتا کیسی بھی زبان میں پڑھیں، لیکن آپ ان کو پڑھائیے، سوتے وقت انہیں دعا پڑھائیے، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے نا پھر ان کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مطلب دوسروں کو بھی پڑھانے کی پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہاں چلو یہ نہیں پڑھی ہوں گی ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ ابھی تو محمد میرے بیٹے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو یاد ہو گئی نا چیزیں، تو وہ گھر والوں کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں ایسا کہ ہاں چلو پڑھا دیتے ہیں، تو جب آپ ان کو پڑھاتے رہیں گے نا، بھلے ہی وہ غلط جیسا بھی پڑھ رہے ہیں نا، وہ انشاءاللہ وہ کیا کرتے ہیں دھیرے دھیرے پھر وہ لوگوں کو بھی وہ چیز سکھانے لگتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، آپ انہیں جزاک اللہ خیرن، ہر کوئی چیز ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے یا دیگر چیزیں، انہیں جزاک اللہ خیرن بولیے، انہیں بتائیے کہ کیا اس کے بدلے میں کیا بولا جاتا ہے نا، یہ سب چیزیں آپ گھر والوں سے اپنے شوہر کے سامنے مطلب اولاد کی برائی مت کیجیے، بچے کی برائی مت کیجیے، اس بچے کو برا بلا مت بولیے، یا تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو شوہر کی مطلب آپس میں لڑائیاں مت کیجیے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہے نا بچوں پہ بہت ہی مطلب اس کا غلط اثر پڑتا ہے، نیز بچوں کو یعنی آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، سب پہ آپ یا تو ان پر انہیں یہ کہیے کہ مطلب آپ کے جو والدین ہیں آپ سے بڑے ہیں انہیں اف کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ بچوں کو جو جنت ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں، آپ ایسا کریں گے تو اس طرح سے ہوگا، حتیٰ کہ پھر بچے پوچھتے بھی ہیں ہمیں کیک ملے گا، ہمیں یہ ملے گا، بولے ضرور ملے گا بلکہ یہاں سے زیادہ اچھا ملے گا، آپ اس طرح سے بچوں کے ساتھ رہیے، نیز اپنے بچوں کو ڈانٹیے مت کسی چیز کے لیے، نہ ڈانٹیے اور نہ ماریے، اس طرح سے کہ جب وہ سوئے ہوئے نا تو آپ کو شرمندگی محسوس ہو کہ ہم نے کیوں مار دیے، کہ ہم نے کیوں ڈانٹا، ایک تو اس کا غلط اثر پڑتا ہے ان پر، آپ جتنا ماریں گی نا بچے کو، جتنا زیادہ ڈانٹیں گی نا وہ اتنا زیادہ ڈھیٹ ہوتے جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ چیز، جتنا ماریں گی ان پہ پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے کہ چلو ہمیں تو مار ہی تھے، ہمیشہ ہمیں مار دیں گے اس کے بعد کیا، اس کے بعد ختم، تو آپ مارنے سے ڈانٹنے سے پرہیز کریں، آپ جتنا ہو سکے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، بڑے بچے جیسے 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے اگر نہیں مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں کس طرح سے 2 بار 3 بار ہو گیا ہے تو
تو تب ڈانٹیے، یعنی ہمیشہ مت ڈانٹیے کہ اس طرح سے کہ آپ ہمیشہ انہیں ڈانٹتے رہیں، ہمیشہ بولتے رہیں، پھر ان پر اثر نہیں ہوگا، پھر وہ جو اثر ہے نا ان پر ختم ہو جائے گا. تو یہ اہم چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں کر سکتی ہیں. نیز بچے کیا ہوتا ہے آج کل کچھ بھی رو کر رو کر مطلب چیزیں منگوا لیتے ہیں. اگر رو دیتے ہیں ذرا بھی تو ہمارا دل وہ ہو جاتا ہے، ہم فوراً کیا کرتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں شفقت کی وجہ سے اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں آپ بچوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ اسے مت کریے، یہ چیز غلط ہے، آپ مطلب اس چیز سے دور رہیے. تو یعنی اور ایسے کر دیجیے ان کو بچوں کو، کیونکہ بچوں کا حق ہے. آپ ان کی یعنی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان پر خرچ کیجیے، لیکن اس طرح سے یعنی فضول خرچی بھی ان پر مت کیجیے کہ ہر روز مطلب وہ چیزیں مانگتے رہے، آپ انہیں لا کر دیتے رہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں لوگوں سے بھی کہ ہاں ہم ایسا ہے ایسا کرتا ہے، روزانہ ہم اس کو لا کے نئی چیزیں دیتے ہیں، یہ دیگر چیزیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو فضول خرچی ہے، اس سے بچہ پھر سوچتا ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہم رو کر منوا لیں گے، ہے نا. تو یہ سب چیزیں بھی مت کیجیے. نیز بچوں پر شفقت کیجیے، رحم کیجیے ان پر. آپ سو رہا ہے بچہ، دعا پڑھائیے اس کو، اس کے چاہے بڑے بچے ان کو شفقت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیجیے. انہیں وہ مطلب خوشی محسوس کرتے ہیں دعا پڑھنے کے بعد نا، پھر بوسہ دو، پھر وہ خوش ایک دم بولتے ہیں نا، ایک دم ان کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتے ہیں، خوش ہو کے پھر سوتے ہیں. اس طرح سے رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتی ہیں. یہ آگے چل کے نا ان کی تربیت پہ بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے. قرآن اپنے گھر میں اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے نا، تو آپ لگا کے رکھ دیجیے قرآن. سورہ بقرہ لگا کے رکھ دیجیے، قرآن لگا کے رکھ دیجیے. بچے نا بھلے ہی دوسرے کام میں مشغول ہونا، لیکن ان کا ذہن رہتا ہے، وہ نا کیچ کرتے رہتے ہیں چیزیں. گانا آپ کو معلوم ہے آج کل جو بھی گانے ہیں کس طرح سے ہیں. کوئی بھی گانا ہوتا ہے نا، بچے جو بھی نئی چیز آتی ہے نا، بچے فوراً کیچ کرتے ہیں اس چیز کو، پھر وہی چیز گنگنانا شروع کرتے ہیں. آپ کو دیکھی ہوں گی کئی بچے جو بھی نئی چیزیں آتی ہیں نا فوراً گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو اگر ان چیزوں سے بچانا ہے نا، تو آپ اگر باہر کہیں بھی گئے ایک بار سن لیے نا، تو فوراً گنگنانا شروع کر دیتے. تو اگر آپ کو وہ چیز ذہن سے ان کے ہٹانی ہے نا، تو آپ قرآن لگائیے، حدیث لگائیے، گھر میں لگا کے رکھیے. یہ میں سوچے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، بھلے ہی نہیں سمجھ میں نے کہا نا کہ جو اصل جو تربیت ہوتی ہے حمل سے ہوتی ہے. تو آپ اسی وقت سے شروع کیجیے. انہیں سب سمجھ آتا ہے، بس وہ بول نہیں سکتے، وہ فیلنگس ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن انہیں سب سمجھ آتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ، کیونکہ یقینی طور پر آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ اس کے ذمہ دار قیامت کے دن. سب سے یعنی کس طرح سے آپ نے اس کی پرورش کی، کس طرح سے آپ نے اسے، کس طرح سے اس نے وقت ضائع کیا. اور آج کل یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہم زیادہ نہیں دینی امور میں رغبت نہیں دیتے ہیں، یا دینی چیزیں ہمارے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں، یا پھر چلو ہم مدارس میں آج کل ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان کو کالجوں میں ڈالیں یا دیگر امور میں ڈالیں. پھر بچے کیا ہوتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر چلو ٹھیک ہے، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے یا لڑکیوں کو انجینئر بنانا، ٹھیک ہے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ گھر پہ نا وہ توحید والا ماحول کھڑا کریں گی نا، تو بچے چاہے انجینئر بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جانا، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. انشاءاللہ وہ توحید پر رہے گا، توحید کے جو امور ہے وہ انجام دے گا. آپ بچپن سے انہیں سکھائیے، بچپن سے انہیں سکھائیے کہ آپ کو کسی سے مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے. آپ کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے بچہ، تو آپ بولیے کہ ہم اس کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جس کی استطاعت ہم نہیں رکھتے، آپ اسے اللہ رب العزت سے ہی مانگیے. حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہے، بولیے اللہ رب العزت سے مانگیے، انشاءاللہ وہ دیں گے. آپ انہیں دیجیے. آپ کوئی چیز بچوں کو دینا ہے نا، تو آپ ان سے جھوٹ مت بولیے. آپ جانتی ہوں گی حدیث ہے کہ ایک عورت، اس نے بچے کو بلایا، اس نے کہا کہ میں تجھے کچھ دوں گی، لیکن اس نے نہیں دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ توبیخ کی، اس کو اسے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دے رہے ہیں تو یقینی طور پر دینا چاہیے اسے. تو بچوں سے جھوٹ مت بولیے، اس سے بچوں کے اندر ایک جھوٹ کا وہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ اگر سچ میں آپ کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، تبھی آپ یہ کہیے، ورنہ آپ ان سے جھوٹ مت بولیے. نیز بچیوں کے سلسلے میں ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ لباس کا ہے نا. لباس کا مسئلہ ہے بچوں کے سلسلے میں. چھوٹی ہوتی ہیں جب سے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہناتے ہیں، کوئی بھی لباس پہناتے ہیں، حاف آستین کا ہوا یا اس طرح سے جو بھی ہے.
ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم بچپن سے ہی اس چیز کا دھیان نہیں دیں گے نا تو بچیوں کے اندر وہ ویسے کپڑے پہننے کے یا وہ موبائل ٹی وی یا ہر جگہ سے دیکھنے سے نا پھر وہ اس طرح سے کپڑے پہننا وہ پسند کر دیتی ہیں. وہ اس طرح سے پہننا کرنا اس طرح کی پسند کرنے لگتی ہیں. تو یہ چیز ان کے آگے چل کے بھی کیا ہوتا ہے ان پر بہت ہی برا اور غلط اثر پڑتا ہے. تو ہمیں بچپن سے اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ ہم کیا کریں ان کو ان کے اس چیز کو یعنی ان کے اس چیز پر دھیان دیں کہ ہمیں بچپن سے ان کی لباس پر دھیان دیں. ہم خود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم خود بھی پہن کے کچھ بھی گھومیں ورنہ پھر یہی کہیں گی کہ امی تو پہنتی ہیں ہم کیوں پہنے. یاد رکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے نا تو آپ کو صرف بچے کا نہیں مطلب آپ کو خود مکمل اس طرح سے رہنا ہے کہ یہ بس بعد میں یہ نہ کر سکے بچہ کہ امی کرتی ہیں یا ہمارے گھر میں ہماری بہن کرتی ہے یا کون کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ کو دھیان دینا پڑے گا کیونکہ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کرتے ہیں اگر وہ چیز ہم نہیں کرتے ہم کسی کو ٹوکتے ہیں نا تو پھر سمجھ لیں کہ اگر آپ کو اپنی باتوں میں تاثیر پیدا کرنی ہے نا تو آپ کو کام خود کرنا پڑے گا پہلے. کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام خود نہیں کرتے تو پھر وہ لوگوں میں عوام میں اس کی تاثیر نہیں رہتی. یہی معاملہ آپ کے بچوں کا ہے کہ آپ انہیں کس طرح سے رکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ خود کو رکھ رہے ہیں. یقین مانیں آپ جس طرح سے رہیں گے آپ کے بچے بھی ویسے رہیں گے. آپ جس طرح سے کریں گی چیزیں آپ کے بچے بھی وہی چیزیں کریں گے وہی چیزیں دہرائیں گے. تو یہ اہم پوائنٹس ہیں آج کل کے معاشرے میں جو کیا ہوتے ہیں. نیز آپ اولاد کے درمیان جو ہے جتنے بھی اولاد کے درمیان آپ عدل کا معاملہ کریں. عدل ایسی چیز ہے نا کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے عدل کیا بچوں کے درمیان ہی نہیں. جیسے حدیث اللہ رب العزت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم کہ تم کیا کرو اللہ رب العزت سے ڈرو اور اپنے بچوں میں کیا کرو عدل کرو. ہے نا. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر کیا اس کے علاوہ تمہارے اور بھی بیٹے ہیں. عرض کیا انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو دوسروں پر ظلم و زیادتی نہ کرو. یعنی تمام بچوں کے درمیان اگر آپ اس کو کپڑے لا کے دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی لا کے کپڑے دیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں تو آپ کیا کریں بیٹی کو زیادہ لا کے دیں بیٹوں کو کم دیں. ایسا نہیں بلکہ سبھی کے درمیان کیا کریں آپ بچپنے سے عدل کا معاملہ کریں تاکہ وہ سیکھیں. نیز بچوں کے ہاتھوں سے زیادہ صدقہ خیرات آپ صدقہ دے رہی ہیں کسی کو تو آپ بچوں کے ہاتھوں سے دے دیجیے. آپ بچوں کے ہاتھوں سے کروانے کی کوشش کیجیے کہ آپ ان کی مدد کریے. آپ اس کے اندر اس سے نا ان کو جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں ہمیں دینا چاہیے کسی کو. آپ ان کے ہاتھوں سے بھلے ہی وہ نہیں جان پا رہے بھلے ہی 1 سال کے 1.5 سال کے ہیں آپ ان کے ہاتھ سے دلوانے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ بڑے ہو کر نا ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو اور وہ چیزیں کیا کریں کیچ کریں وہ چیزیں سیکھیں. تو یہ کچھ یعنی اہم چیزیں تھیں. نیز آپ کو معلوم ہے یعنی عورتوں یہ آپ کے تعلق سے یعنی عورتوں کے تعلق سے ہے کہ آپ کس طرح سے رہتی ہیں کس طرح سے کیونکہ آپ اصل ذمہ داری جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ اصل ذمہ داری جو ہے پرورش کا تربیت کا وہ عورتوں پر ہی ہے. نیز اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کو آپ لوگ اچھے سے جانتی ہوں گی یعنی کس طرح سے تھے وہ. ہے نا. ان کی تربیت ان کی والدہ نے ہی کی. کس طرح یعنی صرف ان کی والدہ تھی ان کے والد نہیں تھے. آپ بہترین نمونہ تھے وہ. ہے نا. کئی سارے یعنی ہمارے سلف گزر چکے ہیں جن کی تربیت ان کی صرف والدہ تھی ان کی والدہ نے کی اور سبحان اللہ یعنی انہوں نے کس طرح سے کتاب و سنت کا کام انجام دیا اور کس طرح سے ان کا نام زندہ ہے. ان کے ذریعے سے سوچیں ان کے ماں باپ کا ان کے والدین کا نام زندہ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں گی تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کا نام بھی ہمیشہ کیا رہے گا زندہ رہے گا. بھلے ہی آپ کی اولاد کیا ہو یعنی آپ کی اولاد بھلے ہی ان کی وفات ہو گئی ہو آپ کی بھی وفات ہو گئی ہو آپ کی اولاد کی بھی وفات ہو گئی ہو پھر بھی ان کے نسلوں سے آپ کا نام کیا رہے گا ہمیشہ کیا رہے گا زندہ رہے گا کہ آپ ان کی ماں ہیں. دیکھیے امام شافعی اور دیگر جو بھی سلف ہیں ہمارے ان کو کئی سالوں ہو گئے ان کی وفات کو لیکن آج تک ان کی یعنی ان کے جو قصے ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں ان کی ماؤں کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں ان پہ دعائیں کی جاتی ہیں. تو آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو بنائیے کہ ان کے ذریعے سے کیا کیا جائے آپ بھی ہمیشہ جانے جائیں. آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ جی
امام بخاری کے کئی سارے، امام بخاری ہو یا امام شافعی ہو، کئی سارے ایسے سلف گزر چکے ہیں جن کی والدہ نے ہی صرف ان کی پرورش کی تھی، ہے نا. نیز دوسری چیز یہ کہ اہم چیز کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ہم نیک اولاد کی جو دعائیں ہیں ہمارے حق میں کیا رہیں گی، ہمیشہ جاری و ساری رہیں گی. تو ان باتوں کو آپ کیا کیجئے، دھیان دیجئے، ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سے ہم اولاد کی تربیت کریں گے اسی طرح سے ہمارے لیے آگے بھی، چاہے یعنی دیکھ لیجئے آپ، امام بخاری ہو گئے، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی. امام شافعی کی تربیت ان کی ماں نے کی. امام احمد بن حنبل، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی. حافظ ابن حجر ہیں، ان کی تربیت ان کی بہن نے کی تھی. امام ابن تیمیہ، سوچے وہ اپنے، ان کی ماں کا نام تیمیہ تھا، وہ اپنی ماں کے نام سے جانے گئے، ہے نا، وہ اپنی ماں کے نام سے ہی جانے گئے. اس طرح سے کئی مطلب یعنی کئی عورتیں کس طرح سے گزر چکی ہیں کہ وہ ان کے نام جانے جاتے ہیں آج کل. تو آپ بھی اس طرح سے بنیے کہ آپ کی اولاد کے ذریعے سے، نیک اولاد کے ذریعے سے آپ ہمیشہ لوگوں کے درمیان زندہ رہیں، آپ کا نام زندہ رہے لوگوں کے درمیان. بولتے ہیں نا کہ جو عورت ہوتی ہے وہ معاشرہ بناتی ہے، عورت کا کام ہے معاشرہ بنانا. اگر عورت نیک ہے، درست ہے، تو پورا معاشرہ کیا ہے، نیک ہے اور صالح ہے نا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے اولاد کی تربیت اچھے سے کریں تاکہ آگے چل کے ہماری کوئی پکڑ نہ ہو، اور ان کے ذریعے سے وہ ہمارا چاہے دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہمارا کیا رہے، ہمیشہ نام رہے، ہمیں ہمیشہ کیا ملتا رہے، اجر و ثواب ملتا رہے. انشاءاللہ یہ جو دورہ تھا سبھی کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. جو بھی باتیں تھیں ممکن ہے کچھ جو بھی صحیح باتیں تھیں وہ یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے اس کی توفیق بخشی تھی، اور جو بھی غلط چیزیں تھیں وہ شیطان کی طرف سے اللہ رب العزت اسے ہمیں اس سلسلے میں ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کی بخشش کرے اور ہمیں نیک صالح بنائے. اللہم اصلح نساء المسلمین. اللہ رب العزت مسلمان کی جو بھی عورتیں ہیں دنیا میں، جتنی بھی عورتیں مسلمانوں کی عورتیں، سب کو اللہ رب العزت کیا کریں، ان کی اصلاح کریں، تاکہ ہماری اصلاح اگر ہو تو ہمارے بچوں کی بھی کیا ہو، اصلاح ہو. ہم ہم قدوہ ہیں ہمارے بچوں کے لیے، ہم کیا ہیں، ایک آئیڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہمارے بچے بھی کیا ہیں، ٹھیک ہیں. ہم امام شافعی بنانے والے ہیں، ہم امام ابن حجر بنانے والے ہیں، ہم امام بخاری رحمہ اللہ بنانے والے ہیں. سوچیں تو ہمارا یہ کام ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو یہ شرف دیا ہے، ہم کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ہم ایسے یعنی لوگوں کو زندہ، ایسے لوگوں کی مطلب پیدا کریں کہ جو سنت کا نام، جو خود کتاب و سنت کا نام قیامت تک زندہ رکھ سکیں، ایسے لوگوں کو ہم بنانے والے ہیں. ہم تو آپ یہ سب کیجیے، ٹھیک ہے. اب زیادہ سے زیادہ موبائل سے، سیریل سے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اگر یہ مت سوچے کہ یہ ہماری ذات تک صرف محدود ہے، یقیناً بالکل نہیں. اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کی اولاد کو مکمل طور پر ہو رہا ہے. تو آپ ان چیزوں سے بچیے، انہیں دین کی، توحید کی تعلیم دیجیے، اور خود خود تعلیم، کیونکہ آپ اگر یعنی سب سے پہلے آپ خود ان چیزوں سے یعنی واقف ہوں، کیونکہ جب آپ چیزیں جانیں گی تبھی آپ اپنی اولاد کو کیا کریں گی، چیزیں سکھا سکیں گی. تو آپ سب سے پہلے توحید کا، اسی طرح قرآن سیکھنے کی، اچھے سے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کی سب سے پہلے کوشش کریں. ہمارا یہی یعنی ہم ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جو عورتیں ہوتی ہیں، ہم جو کالجوں میں پڑھے ہوتے ہیں، اس طرح ہم قرآن اچھے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبر کی غلطی کی وجہ سے قرآن غلط ہو جاتا ہے نا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، معانی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جیسے شے ہے اور سے، اگر سے دونوں کا سیم ہے، لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا شین اور سین میں فرق کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، بالکل معانی کیا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم قرآن پہ دھیان دیں، قرآن اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر پڑھ کے ہم کیا کریں، اسے اپنے اولادوں کو سکھائیں اچھے سے تجوید کے ساتھ. سب سے پہلے اہم چیز تو میرے نزدیک یہی کہ ہم قرآن کو اچھے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مفید رہا ہوگا. پھر سے کہہ رہی ہوں، جو بھی کمیاں تھیں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العزت ہم سبھی سے زیادہ دین کی خدمت لیں، ہم سبھی کو خوشحال رکھیں. جو بھی پریشانیاں، غم ہیں، اللہ رب العزت وہ ہم سے دور کریں. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں، اور جو اولاد
वालियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर खुशनुमा, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतना अच्छा से समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। डियर सिस्टर्स, आपको कैसी लगी आज का दर्स? और अगर किसी का कोई सवाल है तो कर ले। जी, सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर मालूमात रहेगी तो ज़रूर इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी। का कोई सवाल है? जी। जी सिस्टर्स, आप में से किसी का कोई सवाल है कर सकते हैं अभी। आपसे पूछना था बाजी, जो तावीज पहनते हैं उसके बारे में। कोई सिस्टर कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। मदीहा, सिस्टर मदीहा, आपने कुछ कहा, आपकी आवाज नहीं आई। हेलो जी सिस्टर। बाजी, मेरे को आपसे ये सवाल पूछना था कि जो तावीज पहनते हैं शिर्क है बोलते हैं ना। हेलो हाँ जी, बोलिए। बाजी, जो तावीज पहनते हैं उसके बारे में बाजी। हाँ, तो तावीज का के बारे में यानी तो क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए नहीं, आप ये पूछना चाह रही हैं? हेलो। सुने थे बाजी हम। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि तावीज पहनना तो शिर्क कहलाता है ना, तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि तावीज पहनना शिर्क अच्छा। की याद है ना। जी जी, तावीज, चाहे तावीज पहनना हो या धागा लटकाना हो, वो तमाम चीजें शिर्क है। क्योंकि हकीकी जो यानी बलाओं से बचाना है या फिर दीगर उमूर मुसीबत बचा, वो कोई तावीज नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो इन मुसीबतों से बचाने वाला है और इन मुसीबतों से नजात देने वाला है। बल्कि अगर क्या करती हैं, तावीज वगैरह पहनती हैं, तावीज वगैरह के जरिए से क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप में क्या करते हैं, आपका ईमान जो क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि वो तावीज भी है, उसके जरिए से हमारी हिफाजत हो रही है। अगर हम वो तावीज, बल्कि ऐसा होता भी है उमूमी तौर पर कि क्या होता है, तावीज पहने रहते हैं, अगर हम उसको निकाल देते हैं तो बच्चों पे मुसीबत आने लगती है ना। तो उससे ये चीज, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, फिर आपको उसमें यानी मुब्तला कर देता है कि आप उस चीज को करें। तो आप इस चीज से बचते हुए यकीनी तौर पर ये शिर्क है कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहे तावीज, चाहे तमीमा जिसको बोलते हैं, वही तावीज को कि जिसको लटकाया लटकाया जाए, इन तमाम चीजों से क्या किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है। आप अपने बच्चों को अगर क्या करती हैं, यानी शर से बचाना चाहती हैं, तो आप उन पर रोजाना दुआ पढ़ के दम कीजिए। क्या दुआ पढ़ के खत्म करना है? औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई है, रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है ये दुआ। आप क्या करें, आप बच्चों पे हर दिन दम करिए उन पे, बच्चों पे ये दुआ पढ़ के, इंशाल्लाह उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तमाम चीजें हैं जो उससे क्या होगी, निजात मिले रहेगी इंशाल्लाह। आप बच्चों पे ये दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं उस पर दम कीजिए। नीज आप सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम कीजिए, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते रहिए, और उसके उसके बाद आप औलाद पे क्या, अपने बच्चों पे भी दम कीजिए और अपने ऊपर भी क्या कीजिए, दम कीजिए इंशाल्लाह। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीगर उमूर का जो हुक्म दिया है, यकीनी तौर पर ये सब चीजें कुरान में नहीं है, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें सुन्नत के जरिए से हमें क्या होता है, इसका इल्म होता है। तो यकीनी तौर पर इन यानी
جو تعویذ ہے گنڈا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اور یقینی طور پر شرک ہے. اگر آپ اس طرح سے کرتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پھر آپ کا دل کیا کرتا ہے اسی میں یعنی آپ کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ آپ کیا کریں اسی طرح سے پھر کریں. جی باجی. اور ایک سوال پوچھنا ہے باجی. جی بولیں. باجی ایسا کوئی کچھ جادو کرا کے بہت دم کرتے باجی بہت ستاتے تو اس کے لیے باجی بہت جی پریشان کرتے. یقینی طور پر جادو حقیقت ہے اور جادو کی آپ کو معلوم ہے اچھے سے کہ یہ حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا. تو آپ اہم جو ہے وہ میں نے آج جیسا کہ ابھی فی الحال کہا ہے کہ آپ صبح اور شام کی دعاؤں کا مکمل اہتمام کیجیے. آپ کسی بھی دن دعا مت چھوڑیے. میرا معاملہ ہے نا کہ اگر میں کسی دن ہو جاتا ہے کہ میں کچھ دعائیں کم پڑھتی ہوں نا تو ایسا لگتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ نا پھر دل میں کھٹک ہو جاتا ہے کہ کچھ برا ہوگا ہے نا. تو وہ آپ کیا کیجیے صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے ہے نا. اور سورہ بقرہ آپ اگر نہیں یعنی روزانہ سورہ بقرہ پڑھیے. آپ اچھے سے معلوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. شیطان یقینی طور پر جادو شیطانی ہے. شیطان لوگ ہی جادو کرواتے ہیں. شیطان لوگ ہی جادو کرتے ہیں. تو آپ کیا کیجئے سورہ بقرہ پڑھیے روزانہ. اگر آپ پڑھ نہیں سکتی ہیں تو آپ سورہ بقرہ لگا کر رکھ دیجئے گھر میں روزانہ مکمل اہتمام کے ساتھ. سونے کی دعا پڑھیے, اٹھنے کی دعا پڑھیے. آپ گھر سے نکلیں تو یقین مانیے نا اس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ جو بھی جادو ہے یا جو بھی چیزیں ہیں آپ انشاءاللہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا ایک لڑکی کا واقعہ تھا کہ کوئی لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن اس کے گھر میں کیا تھا اب کہیں پڑھا ہے اس نے اس کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی تھی یعنی اس نے پھر جادو کروایا دیگر چیزیں لیکن وہ اثر نہیں ہوا اس پر. کیوں؟ جب کہا گیا پوچھا گیا تو یہ کہا گیا کہ وہ کیا کرتی تھی اس کے گھر میں کیا ہے سورہ بقرہ پڑھا جاتا تھا. تو آپ کیا کیجئے سورہ بقرہ پڑھیے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ دیکھنا کچھ ہی دنوں میں آپ کنٹینیو کیجئے. آپ ایک مہینہ ہی پڑھیے دیکھنا انشاءاللہ جو بھی جادو کا اثر ہے یا آپ کو جو شک ہے جو شبہ ہے یا حقیقت میں ہے دیکھنا تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. جی باجی. باجی بسم پورا اللہ. سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت. نہیں پورے سورہ بقرہ صرف آخری آیت نہیں سورہ بقرہ مکمل. اگر جی آپ باجی. پڑھ نہیں سکتے وہی میں نے کہا کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے مکمل جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پڑھ پاتی ہیں اچھے سے. میری امی وغیرہ ہیں وہ اچھے سے جیسے نہیں پڑھ پاتی تو کیا کریے آپ گھر میں لگا کے رکھ دیجئے سورہ بقرہ. ایک ایپ ہے مطلب اس کے کیا نام ہے اس کا MP3 قرآن کر کے ہے. MP3 قرآن آپ جا کے گوگل پلے اسٹور سے جا کے سرچ کیجئے MP3 قرآن کر کے ہے. اس میں جتنے بھی قراء ہیں سب کے ہیں وہاں پہ. تو آپ جس بھی قاری کو پسند کرتی ہیں آپ وہاں پہ اس قاری کا سورہ بقرہ کا ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آپ اس سے صبح شام بلکہ 2-3 بار آپ صرف چالو کر کے رکھنا ہے. آپ کو سنتے رہنا ہے. آپ دن میں 2 بار 3 بار اس طرح سے لگا کر رکھ دیجئے. انشاءاللہ دیکھنا جلد ہی جو بھی جادو کا یا جو بھی چیزیں ہیں نا اس کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. جی باجی شکریہ باجی. بھیا السلام علیکم. جی بولیے کیا سوال ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی نے پوچھا غلط فہمی کیسے دور کریں. غلط فہمی کس سے ہے یعنی کس چیز میں غلط فہمی سوال مکمل بولیے. اچھا دوستی میں غلط فہمی. آپ کو اگر دوستی میں غلط فہمی ہے نا تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوست سے مکمل سامنے جا کے بولیے کہ کیا یہ سچ ہے آپ نے. کیونکہ یقینی طور پر دوست ایک ایسی بڑی نعمت ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ اپنے دوست بولتے ہیں نا کہ آپ اپنے دوست کے دین سے ہی جانے جاتے ہیں. تو آپ غلط فہمی کو دور کیجیے اور اللہ رب العزت سے دعائیں خاص ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ ایسی غلط فہمی کرنے کی کوئی خاص دعا ہے لیکن اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت جو بھی آپ کی صحبت ہو وہ نیک لوگوں میں ہو. ٹھیک ہے. اور آپ مطلب سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اس چیز سے اس اپنے دوست سے پوچھ لیجیے کہ کیا حقیقت ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا سنیں گے تو یقینی طور پر معاملات کوئی بیان کچھ اور کرتا ہے اور آپ سنتے کچھ اور ہیں. تو آپ اس چیز کو زیادہ
پھول مت دیجیے اور اس کے حق میں نیک گمان رکھیے کہ انشاءاللہ جو میں جیسا اس کو سمجھتی ہوں وہ ایسا ہی ہوگا، وہ غلط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت آپ کو جو آپ دونوں کی جو صحبت ہے وہ بہترین ہو، جنت میں لے جانے والی ہو.